اسی طرح کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ لہٰذا جو بعض ہمارے مسلمان بھائی بھی سرکشی پہ اتر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے نعمت نہیں دیتا تو اب میں یہ گناہ کروں گا، اب میں فلاں کو مار دوں گا، اب میں بھی مطلب گن پوائنٹ پہ موبائل چھینا کروں گا۔ ارے بھائی، یہ آپ کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس طرح علم بغاوت اٹھا کر کیا معاذ اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ اللہ تعالیٰ گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، وہ آپ کے پریشر میں آ جائے گا اور فوراً آپ پہ انعامات کے دروازے کھول دے گا؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تو کفار ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پہلے بھی تھے، اب بھی موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے۔ ان سب نے کیا بگاڑ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان چند جملوں کے پریشر میں آ کر اور آپ کی مرضی کے موافق آپ کو چیزیں عنایت فرمانا شروع کر دے گا؟ یہ اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ غالباً یہ موویز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، یا اس قسم کی کوئی کردار کو دیکھا جاتا ہے کہ جس نے کوئی علم بغاوت اٹھایا اور اس مووی کے اندر یا ڈرامے کے اندر یہ چیز دکھائی گئی کہ اس کو اس کی مرضی کے موافق چیز مل گئی، تو ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اگر ہم بھی علم بغاوت اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت قسم کے جملے کہیں گے تو وہ گھبرا کر، ڈر کر اور ہمیں راضی کرنے کے لیے کوشش شروع کر دے گا معاذ اللہ۔ یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر پوری کائنات مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں علم بغاوت اٹھا لے، وہ بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ آپ نے کیا یہ قرآن پاک نہیں پڑھا اور آپ نہیں سن رہے کہ پچھلی قومیں جو اللہ تعالیٰ نے بارہا بیان کیا کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جو تم سے پہلے قومیں تھیں وہ افرادی قوت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ تھیں، دولت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے زیادہ تھیں، لیکن آج جا کر دیکھو کہ ان کے نام و نشان اللہ نے مٹا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی سرکشی، کسی کی بلیک میلنگ اور کسی کا علم بغاوت اٹھانا اسے معاذ اللہ کسی نفسیاتی طور پہ مرعوبیت میں یا متاثر پن میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وہ مطلب بالکل بے نیاز ہے، وہ اثر قبول کرنے سے بالکل بے نیاز ہے۔ ہم جیسے مختلف اثرات قبول کرتے ہیں، سردی، گرمی، خوف، ٹینشن، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں ہے، تو جب وہ ہماری مثل نہیں ہے تو ہم تو اثرات قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اس لیے تو مت سمجھیے کہ اس قسم کے باغیانہ جملے کہہ کر ہم اللہ تعالیٰ کو وقتی طور پہ مروب اور متاثر کر کے اور اپنے مطالبے حل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف فلم اور ڈراموں میں تو شاید آپ دیکھ لیں اور وہاں پر یہ ایسا آپ کو نظر آ جائے، کیونکہ وہ ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پروڈیوسر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہانی لکھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسا چاہے وہ آپ کو منظر دکھا دے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ضرور ہے کہ اس قسم کے ناپاک اور مکروہ جملے زبان سے نکالنے کے بعد انسان بعض اوقات دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ جو تھوڑی بہت نیک اعمال کیے بھی تھے ساری زندگی کے، وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں اور ٹھکانہ اور جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اگر بالفرض وہ اسلام سے خارج ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی اس قسم کے جملے نکالے گا ضرور مرتد ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صراحتاً کفر ہوتے ہیں، صریح کفر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے مکمل خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کا انجام انہی کفار کے ساتھ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کئی مقامات پر قرآن عظیم میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے اللہ پہ کوئی احسان نہیں، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا وبال تم ہی پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بخود تمہیں اس کا حساب و کتاب دکھا دے گا، حساب و کتاب کر کے بتائے گا کہ نیک عمل کا فائدہ کس کو ہوا اور برائی کا نقصان کس کو پہنچا۔ یہ وہاں پہ جا کے سب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تو یہاں سمجھ لیں تو بہتر ہے، وہاں دیکھ کر سمجھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں کہ وہاں پہ پھر پچھتاوا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ضرور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی، یعنی توریت، والحکمہ، اور حکومت عطا فرمائی، جیسے کہ جب فرعون ختم ہوا تو پھر بنی اسرائیل کا غلبہ ہو چکا تھا، والنبوۃ، اور نبوت عطا فرمائی، یعنی ان میں کثیر نبی بھیجے، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے عطا کیا انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، ستھری روزیاں عطا فرمائیں، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے انہیں اس زمانے والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔
یہ احسانات کا تذکرہ ہے، اور یہود کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو بنی اسرائیلی تھے ان پر ہم نے کتنی کرم نوازیاں فرمائیں، کیا کیا ان کو نہیں عطا فرمایا، تو اگر انہوں نے سرکشی کی تو انہیں بھی عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ تو یہ مت سمجھو کہ ان انعامات کے حصول کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے غضب سے بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بھی ان انعامات کو حاصل کرنے کے باوجود نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے انہیں بھی اجتماعی عذاب میں مبتلا کیا۔ تمہیں اگرچہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شدید عذاب میں، اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا دنیا میں، لیکن آخرت میں تمہاری گرفت ضرور ہوگی۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے مختلف انداز سے، کبھی احسانات کا تذکرہ کر کے اور کبھی دل میں خوف پیدا کر کے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں عطا فرمائیں، یعنی اس کام کی تبلیغ دین کی روشن دلیلیں، یعنی نبی عطا فرمائے، ان کے معجزات عطا فرمائے۔ یہ اللہ نے عطا فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو نہ اختلاف کیا انہوں نے مگر اس کے بعد جو آ چکا تھا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس میں حسد کرنے کے سبب۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ لا علمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، بلکہ ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا توریت کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کی بشارتوں کے ذریعے کہ ایک نبی آخر الزمان، آخر میں آنے والے ہیں، ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن انہوں نے آپس میں جو سرکشی ان کی تھی، حسد میں مبتلا تھے، اس قلب حسد نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے سے روک دیا اور یہ گمراہ ہو گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان بروز قیامت ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لہذا آج سرکشی کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کا مرتکب ہونے والا، نبی کریم کی نبوت کے خلاف مواد جمع کرنے والا، ہرگز یہ نہ سمجھے کہ زندگی کے اندر ہی بس وہ جو کارنامے کرے گا اور جو کچھ وہ کرتا رہے گا اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اور وہ دنیا میں جو کچھ کرتا رہے اس کے لیے بالکل جس طرح دنیا میں فوراً اس پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا، اس طرح آخرت میں بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر آپ کو کیا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے یعنی تبلیغ دین کے عمدہ راستے پر آپ کو ہم نے سرفراز فرمایا، یعنی نبی کریم تشریف لائے، آپ کو نئی شریعت عطا فرمائی گئی اور اس کام پر یعنی تبلیغ دین پر آپ کو مقرر کیا گیا۔ فاتبعھا، تو آپ اسی راستے پر چلیے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے کہ جو جاہل ہیں۔ جاہلوں کے پیچھے آپ ہرگز مت جائیے گا، ان کی کوئی بات مت مانیے گا۔ اور یہ تنبیہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم ایسا کوئی ارادہ رکھتے تھے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو راستہ آپ کو عطا کیا گیا وہ حق راستہ ہے، اسی پر آپ قائم رہیے گا۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
سورۃ الجاثیہ کی تفسیر چل رہی تھی، 18 آیات مکمل ہو گئی تھیں۔ لاسٹ آیت میں 18ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے تلقین فرمائی کہ ہم نے آپ کو اس تبلیغ دین کے لیے ایک عمدہ راستہ عطا فرمایا، یعنی نئی شریعت عطا فرمائی ہے، آپ اسی پر قائم رہیے گا، اور ان لوگوں کی جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، چاہے ان کا وہ یہود سے تعلق رکھتے ہوں، کفار و مشرکین سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی آپ اتباع نہیں کیجیے گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں تھا، ہم اس پہ کلام کر رہے تھے پچھلے پروگرام کے آخر میں بھی، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کی اتباع کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ عنایت فرمائی، ایسا نہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً مخاطب وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مخاطب سننے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کلاس کا ذہین بچہ ہو اور میں اس کو سمجھانا شروع کروں، لیکن میرا مقصود یہ ہو کہ جو کلاس کے نکمے بچے ہیں وہ اس کو سمجھیں، تو میں کہوں کہ دیکھو بیٹا تم محنت کرو، اگر محنت کرو گے عزت پاؤ گے، محنت نہیں کرو گے پیچھے رہ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو پہلے ذہین بچہ ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات استاد کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے ذہین بچے کو سمجھا کر نکموں کو تنبیہ کرنا، کہ وہ نکمے سوچیں کہ جب اس کو سمجھایا جا رہا ہے اتنا ذہین ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ محنت کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی اتباع سے منع فرماتا ہے، اس لیے نہیں کہ نبی کریم نے اس کا ارادہ فرمایا، بلکہ اس لیے کہ جب آپ کو سمجھا رہا ہے تو دیگر جو صحابہ کرام تھے یا بعد میں آنے والے لوگ تھے یہ سوچیں کہ جب نبی کریم کو منع کیا گیا تو ہمیں تو بدرجہ اولیٰ اس سے رکنا چاہیے۔ لہٰذا اس پر غور فرمائیں، اس آیت کریمہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جاہلوں کی اتباع سے منع کیا، لہٰذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے جو اہل علم ہیں، اہل ایمان ہیں، کہ ہمیشہ اہل علم کی پیروی کریں، ہمیشہ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کے پیچھے چلیں۔ جاہل شخص کے پیچھے چلنا، غیر عالم کے پیچھے چلنا، ایسا شخص جو اپنے جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہا ہو اس کے پیچھے چلنا عموماً تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے موافق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہدایت حاصل ہو اور انسان اخروی لحاظ سے کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ مزید ارشاد فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ غنی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ پھر وہی بات ہے کہ مخاطب نبی کریم ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو چھوڑ کر یا اہل علم کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو گے جن کو اللہ نے علم نہیں دیا اور وہ اپنی کم علمی اور جہالت کی بنا پر تمہیں گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے مقابلے تمہارے بالکل کام نہیں آ سکتے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ یہاں کفار مراد ہیں، یہ عام مسلمان مراد نہیں کہ جو کفار ہیں یہ ظالم بعض کے ہی دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمدردی کی توقع نہ رکھو۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کا دوست ہے۔ تو دیکھیے اہل تقوی کا دوست اللہ تبارک و تعالی ہے، تو جب اللہ ان کا دوست ہے تو یہ اللہ کے دوست، تو معلوم ہوا کہ ولی متقی جو ولی ہے، ولی متقی ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے صفت تقوی سے متصف ہونا ضروری ہے، اور صفت تقوی بغیر علم کے کبھی بھی نہیں آ سکتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ علم ہمیں سکھاتا ہے باطن کے احوال، ظاہر کے احوال، ظاہر کا علم، باطن کا علم، یہ ہمیں علم کے ذریعے حاصل ہوگا نا کہ باطن کیا ہے، ظاہر کیا ہے، یعنی باطن میں کیا کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں، اسی طرح ظاہر کے اندر جو احکام ہیں وہ بھی علم کے ذریعے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ہے صوفی بنا بیٹھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، چاش اشراق پڑھ رہا ہے، لیکن اسے بیع کے مسائل نہیں آتے اور وہ خرید و فروخت کرتے ہوئے غلطی کر رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت کوئی بھی اس کے لیے نافع نہیں ہے، نہ نمازیں اس کو نفع دیں گی، نہ روزے اس کو نفع دیں گے، نہ اس کی تہجدیں اس کو نفع دیں گی، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام پہنچ رہا ہے وہ تو ہلاک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو بڑے عمرے کر رہا ہے، ہزاروں اس نے عمرے کر لیے، جی ہم نے 50 حج کر لیے، بڑی اچھی بات ہے بھائی، لیکن کیا آپ نے حج کا علم حاصل کیا تھا، ظاہر علوم حاصل کیے تھے؟ اگر نہیں کیے تھے تو چاہے کتنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ اس نے حج کیے ہوں، کتنا ہی وہاں پر روزے رکھے تھے اور بڑا تقوی، بظاہر جو تقوی ہمیں سمجھ میں آتا ہے
اس کے ساتھ اس نے عمرے کیے تھے، لیکن اگر اس کو حج کے احکام نہیں آتے اور یہ ایسی غلطیاں وہاں کر بیٹھا کہ جس کی وجہ سے حج فاسد ہو گیا مثلا، یا خدا نخواستہ وہی مسئلہ کہ اس نے اگر بیع کے اندر صحیح طریقے سے مسائل نہیں سیکھے تھے اور اس نے حرام روزی حاصل کرنے کے بعد اس سے تمام یہ حج کیے تھے، تو سب ضائع ہے، کیونکہ حرام مال سے کیے گئی کوئی بھی نیکی، چاہے وہ آپ نے بڑی ہی خشوع و خضوع کے ساتھ کی ہو اور اس نیکی سے آپ کو لذت بھی حاصل ہوئی ہو، بظاہر آپ کو قلبی نور حاصل ہوتا ہوا محسوس بھی ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کسی عبادت کی مقبولیت کا دار و مدار آپ کی قلبی کیفیت پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر ایک عبادت کے کرنے کے بعد آپ کو سکون مل رہا ہے تو یہ اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ یہ بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ شیطانی سکون ہوتا ہے کہ آدمی غلط نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سکون مل رہا ہے، تو وہ سوچتا ہے یار ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تبھی مجھے سکون مل رہا ہے۔ نہیں، یہ شیطانی دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس طرح اطمینان قلب ہمیں فراہم کر دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے عبادت کرنے میں، لیکن اصل میں شیطان ہمیں ایک ایسی غلطی میں مبتلا رکھے ہوئے ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ نماز یا عبادت برباد ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے کان میں کہتا ہے کہ اب تجھے کسی اہل علم کے پاس جا کر اپنی نماز کی اصلاح کرنے کی، اپنی عبادت کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے معمولات کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھ تیرے دل میں کتنا نور پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہی ہوگا۔ اب اس طرح اطمینان دلا کر وہ علماء کے پاس جانے سے روک دیتا ہے، اور جاہل انسان ساری زندگی غلطی کرتا رہتا ہے اور نمازیں برباد ہوتی رہتی ہیں۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بعض اوقات 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اگر وہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ یعنی مراد کہنے کی یہ ہے کہ وہ نماز کا علم نہیں رکھتا ہے اور 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے 60 برس تک نماز پڑھنے والے کے لیے ایسا بھی لمحے آئے ہوں گے کہ اس کو نماز میں سکون نہیں ملا ہوگا، لیکن ایسا بھی تو ہوگا کہ نماز میں چاشتی لذت محسوس ہوئی ہوگی، لیکن اس کے علم کی کمی کی بنا پر اس کی عبادت برباد ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ ابھی وہ مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے، لیکن ان کی نماز ایک پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت وہ نماز اس سے کہتی ہے کہ اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ تو یہ نماز کی بربادی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ صوفی حضرات خاص طور پر جو بہت زیادہ صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ، اور اسی طرح بہنیں بھی جو بغیر علم کے یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کچھ عبادت اختیار کر لی تو شاید ہم عالمہ خواتین سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو گئے، اور بلکہ ان کو وہ تکبر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اپنی تہجد کے مقابلے میں، اپنے چاش اشراق کے مقابلے میں۔ یہ غلط ہے، برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ علم سے انسان منور ہوتا ہے، علم کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے سب برباد ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری علم سے حاصل ہوگا، اور علم کے بغیر انسان حقیقتاً متقی نہیں بن سکتا، اور جب متقی نہیں بنے گا تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اور جب اللہ کا دوست نہیں بنے گا تو یقیناً سی بات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنے بغیر دوست تصور کرنا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور میدان محشر میں اس کے بدلے میں انعام نہیں بلکہ ہو سکتا ہے سزا ملے۔ اس لیے جو اللہ نے فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ تو متقی کسے کہتے ہیں؟ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ اس قسم کی باتیں کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بصیرت عطا فرماتا ہے، ان کی باطنی نگاہیں کھول دیتا ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون،
اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے، کیونکہ اہل ایمان ہی اہل یقین ہیں، ہمیں ہی آخرت کا یقین ہے، تو گویا کہ ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں بھی ہیں، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں بنا دیں گے ان لوگوں کی مثل جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم و مماتہم، برابر ہیں ان کی زندگی اور ان کی موتیں، ساء ما یحکمون، یہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا تھا، شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے کفار کو ڈرایا کہ تم میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور تمہاری کفر کی وجہ سے تمہیں سزائیں ملیں گی، انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میدان محشر کو مانتے ہی نہیں، آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور بالفرض اگر آخرت ہوئی بھی نہ تو یاد رکھنا کہ ہمیں وہاں پر بھی تم پر فوقیت حاصل ہوگی اور وہاں پر بھی ہمیں بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، یعنی کفر کو اختیار کر رہے ہیں، وہ اہل ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی زندگیاں بھی مختلف ہیں، ان کی موتیں بھی مختلف ہیں۔ زندگی کے اندر مسلمان کا ہر نیک عمل باعث بلند درجات، کافر کا ہر نیک عمل صرف دنیاوی فائدے کا سبب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مسلمان برائی کرے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور کافر ایمان کے بغیر توبہ کا اہل نہیں۔ اگر وہ برائی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ مقبول نہیں ہے جب تک کہ ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ ایمان لائے گا تو ایمان کی برکت سے سارے گناہ بخشے جائیں گے، لیکن ایک کافر اگر چوری کرنے کے بعد توبہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو یہ توبہ اس کی مقبول نہیں ہے، وہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی اس کی، وہ اہل نہیں ہے اس چیز کا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ان کی زندگی میں بھی خسارہ، پھر موت میں خسارہ، کہ مسلمان کے لیے موت دنیاوی آلائشوں سے، گندگیوں سے، تکلیفوں سے نجات کا سبب ہے، جبکہ کافر کے لیے اس میں اضافہ ہے۔ اسی طرح مومن کو بشارت دی جاتی ہے، کافر کو وعید سنائی جاتی ہے، مومن کے لیے آخرت میں انعام اور ان کے لیے عذاب کا سلسلہ، تو یہ زندگی برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا کافر جو گمان کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے میں دائرہ ادب میں رہ کر مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ باپ کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پر اگرچہ ہم نے قیاساً یا ظناً یا تعویل کر کے ہم نے بتایا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان سے مراد کافر ہیں، اور آگے ایمان والوں کا تذکرہ ہے، تو ایمان اور کفر کو مقابل میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ظاہری آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مقصود یہ بھی نظر آتا ہے، ظاہر یہ ہے کہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو ایمان لا کر پھر نیک اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اس کے ظاہر کو بھی دیکھیں، اس سے بھی ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، اگرچہ تفسیر وہی ہے جو آپ کو بیان کی کہ پہلے حصے سے مراد کافر، دوسرے حصے سے مسلمان، ان کا تقابل مقصود ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آیات کے ظاہر کو اپنے سامنے رکھ کر سوچئے کہ اسی طریقے سے گناہگار اور نیک انسان برابر نہیں ہوتا، کم علم جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتا، متقی اور فاسق و فاجر برابر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بھی واضح فرق رکھا ہے۔ اگر کوئی ایک فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہے، وہ تھوڑے سے نیک عمل کرنے کی بنا پر کسی عالم سے یا کسی نیک بندے سے جو عبادات پر استقامت پذیر ہے، کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ لہٰذا سے وہ لوگ بھی درس حاصل کریں جو مدارس میں چندہ دیا یا تھوڑی بیواؤں کی شادی کر دی یا مطلب اور کسی دینی ایکٹیویٹیز میں انہوں نے حصہ لیا، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر اور فراڈ، ہر طرح کا سود، رشوت، لیکن ان چند نیک اعمال کو بنیاد بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب جو مستقل نمازی حضرات ہیں ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہیں، تہجد پڑھنے والوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، خوب جو نیک عمل کر رہے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہیں، اب ان سب سے ہم افضل اور اعلیٰ ہو گئے۔ غلط ہے، یہ برابری کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو سب سے فوق جو ہے اہل علم میں انبیاء علیہم السلام، یعنی اہل ایمان میں انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اولیاء عظام کا درجہ ہے، ان کے برابر عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر ان میں بھی مراتب ہیں۔ اس کے بعد پھر مومنین مومنات کا درجہ آتا ہے، مسلمانوں کا درجہ آتا ہے، ان میں پھر نیک پرہیزگار، متقی اور پھر گناہگار، ان کا آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں ہے، یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کا درجہ گناہگار کا نیچے ہوگا، مومن کا اوپر ہوگا، نیک عمل کرنے والے کا۔ پھر نیک اعمال میں جتنا آدمی آگے بڑھتا چلا جائے گا،
ایک ہے عالم کا نیک عمل کرنا، ایک ہے جاہل کا نیک عمل کرنا۔ اس میں عالم افضل ہوگا، صاحب علم افضل ہوگا، اور جو جاہل ہے وہ نیچے ہوگا۔ پھر غیر عالم کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ عالم نہیں ہے لیکن اس نے اپنی نمازوں کا علم سیکھا ہے، وضو کا علم سیکھا ہے، اب وہ اس کی عبادت۔ اور ایک جاہل شخص جو غیر عالم بھی ہے اور اس نے اتنا علم بھی نہیں سیکھا کہ نماز کو مکمل کر لیتا، اپنے وضو کو مکمل کر لیتا، ان میں پھر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ والا شخص فوق ہوگا اور یہ جاہل جو ہے اس کے ماتحت رہے گا۔ اس طریقے سے ہر شخص کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ذہنی لحاظ سے ہم بڑی اونچی پروازیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے اونچے درجات پہ ہم نے رکھا ہوتا ہے، لیکن دیانتدارانہ محاسبہ ہمیں بہت نیچے لے آتا ہے اور ہمیں ہماری حقیقت دکھاتا ہے، ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ جو کچھ آپ گمان کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو انسان کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور حقیقتاً اپنے درجے بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ خوش فہمی کا شکار رہ کر اپنی آخرت کے بربادی کا سامان کریں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ جزا دی جائے ہر جان کو اس کی جو اس نے کمایا ہے، تاکہ یہ بدلہ دیا جائے۔ اللہ نے اس لیے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا کہ ہاں نیک عمل کرو یا تمہاری مرضی ہے برے عمل کرو، پھر اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی بروز قیامت ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال کا ہی بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اس پہ انشاءاللہ کلام نیکسٹ پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاثیہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 31ویں آیت کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 32ویں آیت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بیان کی تھیں لیکن اس کو دوبارہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو مراد معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اسی لیے پیدا فرمایا کہ یہاں پر یہ نیک اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بروز قیامت جب ان کا حساب و کتاب ہو تو جو اچھے اعمال کا مرتکب ہوگا وہ جنت میں جائے، جو برے اعمال کا مرتکب ہوگا وہ جہنم میں جائے۔ آگے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا پس آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور گمراہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علی علم، اس کے علم سے موصوف ہونے کے باوجود۔ یہ کافر کا ذکر ہے، اور یہاں پر نضر بن حارث بھی مراد، بعضوں نے کہا ہے ابو جہل وغیرہ، یہ تمام اس کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا پس آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی وہ ہر چیز کی اطاعت، ہر چیز کے ارتکاب میں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ تو جو شخص اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہے، اسے محاورتاً، جسے قرآن بیان فرما رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ محاورتاً کہنا یہ جائز ہے، جیسے کہ عربوں کے ہاں رائج تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اس شخص کے علم سے موصوف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کوئی جاہل یا بے وقوف اس قسم کا نہیں تھا کہ اسے شعور حاصل نہ ہو، اسے اس چیز کا علم حاصل نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ وہ یقیناً اپنے پاس سے ایک کلام بیان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک رب کا کلام ہی پیش کر رہے ہیں، جو کلام عام انسانوں کے کلام سے بالکل ہٹ کر ہے۔ تو اسے ان سب کو یہ معلوم تھا، ان کے قلب اقرار بھی کرتے تھے، لیکن زبان سے یہ ہمیشہ انکار کرتے رہے، اور اس انکار کی وجہ سے کافر رہے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے۔ اور یہ آپ کو پہلے ہی بارہا بتایا کہ اللہ کی طرف جب گمراہی کی نسبت کی جائے تو یہ اللہ کو ہی زیبا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے فلاں کو گمراہ کر دیا، بلکہ گمراہ انسان اپنی شامت اعمال کی بنا پر ہوتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو مکمل طور پر ذی شعور، یعنی جو صاحب عقل ہے، اس کو شعور بھی عطا فرمایا، ہدایت کے اسباب پیدا کیے، گمراہی کے اسباب پیدا کیے۔ اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ وہ ہدایت کے اسباب کو نظر انداز کر کے عقل رکھنے کے باوجود کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گمراہی کے اسباب کو اختیار کر لے۔ تو چونکہ یہ گمراہی کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہماری آزمائش کے لیے تخلیق فرمائے، لہٰذا گمراہی کی نسبت پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب بھی فرمائی کہ ہم نے گمراہ کر دیا۔ جیسے جال کوئی بچھا دے اور اس میں کوئی جانور پکڑا جائے تو شکاری کہتا ہے کہ میں نے ہرن پکڑا، حالانکہ پکڑا تو جال نے ہے، لیکن چونکہ شکاری اس جال کے بچھانے کا یعنی اصل سبب تو وہ ہے، جال بنا، شکاری نے تو اس کو بچھایا تھا، تو پھر ہم کبھی تو جال کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اور کبھی شکاری کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی نے گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے، تو ایک شخص اپنی شامت اعمال کی بنا پر یہ گمراہی کے اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوا، لیکن گویا کہ گمراہی کے اسباب نے اس کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ تو جو ان گمراہی کے اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ نے خود پھر اپنی طرف نسبت فرمائی کہ ہم نے اسے گمراہ کیا۔ تو یہ نسبت کا تعلق اگر ہم سمجھ لیں تو پھر یہ ذہن میں وسوسہ پیدا نہیں ہوگا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سماعت پر اور اس کے قلب پر۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مسلسل کسی کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا فرماتا رہے اور کوئی شخص ان اسباب کو اختیار نہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخصوص تائید اور غیبی امداد کو اس سے ہٹا کر اسے نفس و شیطان، دنیا اور مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو یعنی اپنے تائید کو ہٹا لینا، غیبی امداد کو ہٹا لینا اور اس کی طرف رحمت کی توجہ کو ہٹا لینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ نے اس کی سماعت پر مہر لگا دی، اس کے قلب پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر ایک پردہ قائم فرما دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اسے کون راہ دکھا سکتا ہے؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے ناراض ہو جائے اور نفس و شیطان کے حوالے کر دے تو اب توفیق الہی تو ہے ہی نہیں کہ اسے ہدایت کی طرف آنے کی کچھ ہمت حاصل ہو جائے، لہٰذا اب تو وہ برباد ہوا ہی ہوا۔ تو ارشاد فرمایا افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم توجہ نہیں کرتے؟ یعنی جب تم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل ہدایت کے اسباب ان کی طرف متوجہ کیے رکھے،
لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام کی قدر نہ کی تو اللہ نے ان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا اور نفس و شیطان نے انہیں برباد و ہلاک کر دیا۔ تو کیا ان تمام مناظر کو دیکھ کر، ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کر کے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اس سے مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کفار نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سمجھا بھی تھا، ایک حد تک جہاں تک ان کو توفیق ملی انہوں نے نبی کریم کو سمجھا لیکن ان کے انا، ان کے تکبر نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت سے، اتباع سے روک کے رکھا۔ ایسے ہی بہت سے ہمارے مسلمان بھی ہیں، وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ منکر نہیں ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کے منکر نہیں ہیں، جن چیزوں پہ ایمان لانا لازم و ضروری ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن عمل کے معاملے میں، اعمال و افعال کے معاملے میں ذرا کمزور واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ مسلمان اسی طرح جیسے کفار نے عمل کیا اسی کے مشابہ عمل کرتے ہیں۔ وہاں کفار ماننے سے انکار کرتے تھے، یہ ماننے کا تو اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اطاعت کرنے سے، عمل کرنے سے منکر ہوتے ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، کہ کون زکوٰۃ دے، کون علم دین سیکھے، کون علم دین کی مجالس میں جائے، کون علماء کی صحبت میں بیٹھے۔ تو اس طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عبادات فرض یا واجب قرار دی ہیں اس میں انتہائی کوتاہی کے مرتکب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگرچہ خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو عمل میں کوتاہی کرے گا وہ ضرور کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، وہ انکار کرتے، اگر کسی ضروریات دین میں سے کسی بنیادی عقیدے کا انکار کرتے تو کافر ہوتے، لیکن انکار تو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم یہ سستی اور کوتاہی تو ہے کہ وہاں نبی کریم کی بھی بعض چیزوں میں اطاعت نہیں تھی، وہ عقائد سے تعلق رکھتی تھیں، تو وہ لوگ کافر رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے۔ اگرچہ ہم عقائد کے معاملے میں درست ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کا، آسمانی کتابوں کا، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر، ہم ان سب کو مانتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں اطاعت میں کوتاہی تو ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں بعض اوقات اپنے دنیا والوں کے حکم کو، دنیاوی حالات کو، اپنی طبعی کیفیات کو، اپنے خاندانی، اپنے محلے یا اسکول کالج کے ماحول کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں اور اسے فوقیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو فوقیت اکثر اوقات نہیں دی جاتی۔ اب تو دور یہ چل رہا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی پیار و محبت سے سمجھائے، ہمیں دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرے تو نفس میں ناپسندیدگی کے، بیزاریت کے انتہائی شدت کے ساتھ جذبات نمودار ہوتے ہیں، اور ہم سامنے والے کے سامنے جان بوجھ کر بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں تاکہ وہ گھبرا کر شکست تسلیم کرتے ہوئے ہم سے پیچھے ہو جائے اور ہمیں سمجھائے نہیں۔ جو ماں باپ پیار و محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ برا کام مت کرو، یہ غلط کام مت کرو، انہیں بھی اپنے ماں باپ پر اسی لیے غصہ آتا ہے کہ ان کا نفس، ان کا شیطان ان پر غالب ہوتا ہے۔ حقیقتاً وہ ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ان کے دل میں ماں باپ کے حکم کے بارے میں ناپسندیدگی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ حقیقتاً نفس کو برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کا قصور یہ ہوتا ہے کہ نفس کی چال کو سمجھے بغیر نفس کی اطاعت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ کفار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا، اور وہ بولے یا انہوں نے کہا، مَا هِيَ، کہ نہیں ہے وہ، إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی۔ یعنی جو آخرت کے منکر کافر تھے انہوں نے کہا کہ آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری صرف یہی دنیاوی زندگی ہے،
نموتو ہم مرتے بھی ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، بس دنیاوی زندگی گزاریں گے، اس کے بعد سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ یہ بھی ان کا ایک فاسد عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں اصل میں مؤثر حقیقی زمانہ ہے، ہمیں حالات زمانے ختم کرتا ہے۔ دیکھیں سال گزرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، تو حقیقتاً ہمیں ان سالوں کے گزرنے نے ہلاک کیا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ بعض کفار کا مقولہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مؤثر حقیقی تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ موت کے سلسلے میں زمانے کے بارے میں کہتے تھے کہ زمانہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، تغیر زمانہ انسان کو آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور پھر یہی انسان کو مارتا ہے۔ سبب یہی بنا کیونکہ جیسے جیسے دن گزرے انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً زمانے نے مارا ہے، زمانہ گزرا تو انسان موت کے قریب ہوا، تو وہ زمانے کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے، حالانکہ مسلمان مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ موت کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب مقرر فرماتا ہے، اسباب مقرر فرما دیتا ہے، تب ان اسباب کی وجہ سے انسان کو موت آتی ہے، اور لوگ ان اسباب کی طرف موت کی نسبت کر دیا کرتے ہیں، لیکن کسی بھی مسلمان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو نہیں مارا بلکہ اس سبب نے مارا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اوپر سے گر کے چھت سے مر گیا تو ہم کہتے ہیں چھت سے گر کر مرا ہے، چونکہ چھت سے گر گیا تھا اس لیے مر گیا، تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ چھت سے گرنے نے حقیقتاً اس کو موت دی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ایمان یہ ہے کہ اسے موت تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی دی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والی موت کا وسیلہ اور ذریعہ اس کا چھت سے گرنا ہو گیا۔ تو یہ فرق ہے، سوچ کا اور عقیدے کا فرق ہے کہ کفار، جو بعض کفار تھے، وہ زمانے کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے موت دی، بلکہ کہتے ہیں زمانے نے موت دی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن چونکہ براہ راست وہ موت کو آسمان سے نازل نہیں فرما دیتا، بلکہ دنیا سے ہی کوئی ایسا سبب مقرر کر دیتا ہے کہ جو موت کا حقیقتاً سبب و علت بن جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی اسی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جس مقام پہ اسے مرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر اس کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے، اور وہ شخص خود چل کر اس مقام تک پہنچتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگرچہ ہم دنیاوی اسباب کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں، اور یہ نسبت مجازی طور پر ہوتی ہے، حقیقتاً موت کی نسبت اللہ کی طرف ہی ہونی چاہیے، مارنے کی نسبت یا موت دینے کی نسبت کہ اللہ نے اس کو مارا یا اللہ نے اس کو موت دی، حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور مجازاً ہم اسباب کی طرف بھی کر سکتے ہیں کہ زہر نے اس کو مار دیا، گاڑی نے اس کو کچل دیا، جانور نے ہلاک کر دیا، سانپ نے اس کو ہلاک کر دیا، یہ اسباب اور ذرائع ہیں، اور اسباب و ذرائع کی طرف جب ہم نسبت کریں گے تو اسے نسبت مجازیہ کہتے ہیں، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، یعنی جو یہ بات بول رہے ہیں یہ کم علمی کی بنا پر کہہ رہے ہیں، انہیں کوئی اس کا علم نہیں کہ حقیقتاً مؤثر حقیقی زمانہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو محض گمان قائم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی گمان، یعنی بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے جو بات یہ کہہ رہے ہیں تو خالی گمان ہی ہوگا، اس میں یقین کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، تو خالی گمان، قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جائے ان پر ہماری واضح آیات، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، تو ان کی دلیل نہیں ہوتی ہے، إِلَّا مگر ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، آخرت سے متعلق، اٹھائے جانے سے متعلق، حساب و کتاب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے، پھر جنت یا دوزخ میں دخول کے اعتبار سے، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں، تو یہ کہتے ہیں
ان کا جواب میں کوئی ان کے پاس رد کے لیے دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ایک اوٹ پٹانگ سا مطالبہ ہوتا ہے، جو پہلے بھی گزرا تھا، کچھ پروگرام پہلے آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ اس کے جواب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر تم ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ان کا غلط مطالبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی کے مطالبوں کو پورا کرنے کا محتاج نہیں، اس کا اپنا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے، اس ضابطے اور قاعدے سمیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کا کہنا ماننا ہوگا، نہیں مانیں گے تو قابل سزا ہوں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ آپ فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے روز، ایسا قیامت کا روز لا ریب فیہ کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اس میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے عقیدے کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں موت بھی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں قیامت کے روز جمع بھی فرمائے گا، اور پھر ایسا قیامت کے روز کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس قیامت کے روز کو نہیں مانتے ہیں۔ اس سے کفار و منافقین وغیرہ کی طرف اشارہ ہوا۔ اگر یہ اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ قیامت کا روز ہے، اس پر عقیدہ اور یقین قائم ہو جاتا تو یقیناً پھر یہ ایمان کی سعادت حاصل کر لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔